ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایسے رائٹنگ۔ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے کس کو کہتے ہیں۔ ایسے مینز اے شارٹ پیس آف رائٹنگ regarding any topic or an issue, and it pertains to the single idea. ایسے اس کے 4 types. One is the narrative essay, the essay that describes the story, that narrates a story. For example, a visit to a hill station, a visit to a historical place، اس کو narrative essay کہتے ہیں۔ دوسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے descriptive essay. It means وہ essay that describes the person, place or thing. For example, my school, my teacher, my friend. تیسرا ٹائپ جو ایسے کا ہے وہ ہے argumentative essay. The essay that presents the argument regarding any topic or anything. For example, advantage and disadvantage of mobile phone, or advantage and disadvantage, merits or demerits of television. اس کو argumentative essay کہتے ہیں۔ Another type is a reflective essay. That the essay that presents the ideas of a person regarding some issues, or that reflects the ideas regarding some issues. For example, dowry system, child labor. So these are the types of narratives and types of essay: narrative essay, descriptive, argumentative and reflective. So how can we develop a good essay? It has 3 parts: introduction, then body and the conclusion. Introduction. جب ہم ایسے لکھنا سٹارٹ کریں تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ Intended means when we start writing an essay, and while in the beginning we should leave some space. کہ جب ہم ایسے لکھنا سٹارٹ کریں تو پہلی لائن میں ہم کچھ جگہ چھوڑ کے پھر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر یہ ایسے لکھنا سٹارٹ کریں تو یہ جگہ چھوڑ کے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پھر دوسری لائن یہاں، اس کو انٹینڈڈ کہتے ہیں۔ کریٹو اوپننگ. The introduction of the essay, it should be interesting. It should be start with a sentence that creates the curiosity in a reader. جو پڑھنے والے میں curiosity، یہ تڑپ پیدا کرے کہ آگے کیا ہے لکھا گیا، اس سینٹینس سے سٹارٹ کرنے۔ اور انٹروڈکشن میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی دیں۔ اگر کسی چیز کے متعلق ہم ایسے لکھ رہے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن، فار ایگزامپل اگر موبائل فون کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں تو یہ موبائل فون کس نے انوینٹ کیا، اس شخص کا نام تھا، کب انوینٹ کیا۔ تو کچھ ایسے فریزل ورڈز ہیں جن سے ہم یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ Nowadays, these days, it is often said that it is one of the most. تو ان سے ہم یہ انٹروڈکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باڈی۔
اٹ شوڈ سپورٹ دا مین آئیڈیاز. اوپر انٹروڈکشن میں آپ نے کیا لکھا, باڈی میں وہی کچھ لکھنا ہے جو اس انٹروڈکشن کو سپورٹ کرے. ایسا نہ ہو کہ انٹروڈکشن میں کچھ بات لکھی تو باڈی میں کچھ اور لکھیں گے. نہیں, یہ سپورٹ باڈی میں جو ہم لکھیں گے وہ انٹروڈکشن کو سپورٹ کرنا چاہیے. یونٹی آف آرڈر, اور یہ یونٹی آف آرڈر کا مینز یہی, اس کنٹینیوٹی ہونی چاہیے کہ انٹروڈکشن باڈی یہ سب آپس میں کنٹراسٹ نہیں ہونا چاہیے, ڈفرینٹ نہیں ہونے چاہیے کہ انٹروڈکشن میں کچھ اور بات لکھی ہے, باڈی میں کچھ اور لکھ رہے ہیں, یہ آپس میں میل نہیں کھا رہے ہیں. اور باڈی کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پارٹ فرسٹ, فرسٹ, پیسیج سیکنڈ, پیسیج تھرڈ. اٹ ڈپینڈس آن دا لینگتھ آف دا ایسے کتنا لمبا لکھنا ہے, تو اس کو ہم پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور اس باڈی میں وہی کچھ لکھنا ہے کہ جو انٹروڈکشن کے ساتھ میل کھائے, لیکن اس میں ہم کچھ کنٹراسٹنگ ویوز بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم نے پہلے پیراگراف میں یا پہلے پارٹ میں باڈی کے پہلے پیسیج میں اگر ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو لکھا ہے, موبائل فون کے ایڈوانٹیج اور ٹی وی کے ایڈوانٹیج, تو لاسٹ پیراگراف تیسرے پیراگراف میں ہم اس کی ڈس ایڈوانٹیج لکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ ہاؤ ایور آن دا ادر ہینڈ. ایسے کچھ ورڈز ہیں جس سے ہم کنٹراسٹ ویوز تھرڈ پیراگراف میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. کنکلوژن, جو کنکلوژن مینز اینڈ میں جو سمرائز کر رہا ہے کہ اوپر ہم نے کیا لکھا, اس میں پازیٹیو نوٹس ہونے چاہیے, پازیٹیو نوٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے. اور کنکلوژن ایسا ہونا چاہیے کہ یہ لگنا چاہیے کہ جو کچھ اوپر لکھا ہے نیچے اس کی سمری دی گئی ہے, وہ سمرائز. اور کنکلوژن سٹارٹ کرنے کے بھی کچھ ورڈس, ان اے نٹ شیل, in conclusion, in my opinion, I think that these are some words or a group of words by which we can start the conclusion. So, in this way, we can develop a good essay. Introduction دینا ہے, اس کے بعد باڈی ہے, اس کے بعد کنکلوژن. ان سبھی پارٹس کو ملا کے ہم ایک اچھا ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ انٹروڈکشن میں جو چیز لکھی ہے وہ سپورٹ کرنا چاہے باڈی کو, اور باڈی میں جو لکھنا ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے انٹروڈکشن کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ باڈی میں کچھ اور لکھا, انٹروڈکشن کچھ اور لکھا. یہ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. اور کنکلوژن بھی اوپر کی انٹروڈکشن اور باڈی میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو سمرائز کرنا چاہے ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ. تھینک یو. کل ہم ایک ایسے لکھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.